قال حسین ابن علی علیہم الصلاۃ والسلام من کان باذلا فینا محجتہ و موطنا علی لقاء اللہ نفسہ فلیرحل معنا۔ ہم لوگ آج ایسی سرزمین پہ جمع ہیں کہ جو عالم اسلام کے اعتبار سے دنیا کے بہت اہم اور خاص خطوں میں خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جو واقعی کربلا پہنچ گئے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اب یہ جملے ہم آپ سے کہہ سکتے ہیں جو گفتگو ہو چکی ہے اس کے پس منظر میں۔ ہو سکتا ہے کہ بہت سارے لوگ جسم کے اعتبار سے آ گئے ہوں لیکن حقیقتاً نہیں پہنچ پائے ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ بہت سے لوگوں کا جسم نہیں آیا ہو لیکن وہ کربلا پہنچ گئے۔ کربلا عشق کی سرزمین ہے، قربانیوں کی سرزمین ہے، دینے کی سرزمین ہے، لٹانے کی سرزمین ہے، تحریک کی سرزمین ہے۔ یہ وہ سرزمین ہے کہ جہاں پہ انسان کو اپنے مال کے لٹنے میں تکلیف نہیں ہوتی ہے، لیکن جب دین پہ پرابلم آتی ہے تو تکلیف ہوتی ہے۔ یہ امام حسین کا درد ہے۔ خطبہ منہ میں امام حسین علیہ السلام نے یہی فرمایا تھا کہ تم دیکھ رہے ہو کہ رسول کی سنت کو لوگ چھوڑ رہے ہیں، ختم کر رہے ہیں، تمہیں کوئی پرواہ نہیں، اور تمہارے باپ دادا کی سنت چھوٹتی ہے تو تم پریشان ہو جاتے ہو۔ یہ امام حسین کا درد ہے۔ ابھی نہیں معلوم کس حد تک و کہاں تک ہم لوگوں کی گفتگو پہنچ پائے گی، لیکن بہرحال آنے والے دنوں میں بعض دنوں میں ایک دن جو سرکار سید الشہداء فلیرحل معنا کن شرائط کے اعتبار سے ہے وہ انشاءاللہ ہم پیش کریں گے تو اس میں یہ بات آئے گی مزید۔ روایات میں ہے یہ حرم چھوٹی جگہ نہیں ہے، بہت عظیم جگہ ہے۔ اس کی وجہ ہے، تھوڑا یہ بھی عرض کرتے چلیں آپ کی خدمت میں۔ دیکھیں ائمہ نے سب نے مل کے کوشش یہ کی کہ کچھ جگہوں کو ایک الگ شکل دیں۔ مثلا جو آداب عاشورہ کے ہیں، جو آداب اربعین کے ہیں، وہ دوسرے موقعوں کے لیے نہیں کہا ہے۔ اور بعض اوقات ہم لوگوں کی محبت زیادہ ہو جاتی ہے، ہم کہتے ہیں کہ فلاں دن بھی عاشورے ہی جیسا ہے۔ غلط ہے، امام کو نہیں معلوم تھا عاشورے جیسا ہے۔ امام سے بڑے شیعہ مت بنے، امام کے آگے چلنے کی کوشش نہ کریں۔ نماز پڑھیں گے امام کے آگے تو باطل ہو جاتی ہے، دین پہ عمل کریں گے تو دین بھی باطل ہو جائے گا۔ اربعین کو ایک خاص موقعیت دی گئی ہے، عاشورے کو ایک خاص موقعیت دی گئی ہے۔ اسی طریقے سے اس کربلا کی سرزمین اور اس بقعے کو، اس گنبد کو ایک خاص حیثیت دی گئی ہے۔ روایت میں ہے، خدا تو ہر جگہ لوگوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، روایت میں ہے کہ یہاں پہ جو دعا کی جاتی ہے اسے اللہ جلدی قبول کرتا ہے اور زیادہ قبولیت کے چانسز ہوتے ہیں۔ تھوڑے سے دو جملے ہم دعا پہ عرض کرتے چلیں، ہمارے موضوع میں نہیں ہے لیکن ظاہر سی بات ہے کہ ہم حرم میں آئے ہیں اور دعا کریں گے۔ ہم جیسا تھوڑا سا مفہوم دعا کا اگر ہم محسوس کریں تو شاید بات ہمارے لیے اور مناسب ہو۔ لفظ دعا کے معنی ہے پکارنے کے، مانگنے کے نہیں۔ انسان جب اس کو اللہ کی یاد آتی ہے تو پکارتا ہے، دل بے چین ہوتا ہے تو پکارتا ہے، بات کرنے کا دل چاہتا ہے تو پکارتا ہے، کچھ دینا چاہتا ہے تو پکارتا ہے۔ بہت سارے ایسے موارد آتے ہیں۔ پھر اس میں جب مانگنے کی بات آتی ہے تو مانگنے میں بھی ڈائریکٹ ہم اس پہ نہیں چلے جاتے ہیں کہ مثلا دولت، مال، عہدہ، منصب، شہرت، نہیں، بہت سی اور بھی چیزیں ہیں مانگنے والی، اس سے قیمتی چیزیں ہیں مانگنے والی۔ یہ چیزیں ہم یہ نہیں کہتے کہ نہ مانگیے، لیکن نہیں مانگیں گے تب بھی اللہ دے ہی رہا ہے سب کو۔ لیکن کچھ چیزیں ہیں کہ جن کو مانگنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اہم ترین دعا
بدترین حالات اس قوم کے ہیں جو اپنے امام سے بچھڑی ہوئی ہے. لہذا اہم ترین دعا ہماری ہے تعجیل ظہور امام زمان کی. کربلا میں رہ کے یہ دعا کوفی نہیں ہونی چاہیے. ہم اپنے کو چینج نہ کریں اور امام کے ظہور کی دعا کرتے جائیں. کوفے والوں کی غلطی یہ تو تھی نا, انہوں نے خود کو نہیں چینج کیا, وہ اس امید میں تھے کہ امام آئیں گے سب کچھ کر دیں گے. بعض اوقات ہم کو بھی ایسے لگتا ہے کہ ہم اپنی جگہ پہ بیٹھے رہیں, امام آئیں گے سب کچھ کر دیں گے. تو یہ کوفی دعا ہو گئی, یہ کربلائی دعا نہیں ہے. کربلائی دعا خود کو چینج کریں, خود کو چینج کر کے تعجیل ظہور امام کی دعا کریں. یہ سب سے اہم دعا ہے. اس کے بعد کچھ خاص دعائیں ہیں کہ جو آج کے زمانے کے حساب سے مراجع بالخصوص رہبر معظم کے سلامتی اور طول عمر کی دعا کریں. خاص دعاؤں میں سے اگر امام کے ظہور کی تعجیل کے بعد اہم ترین دعا اگر کوئی ہے تو رہبر معظم کے سلامتی اور طول عمر کی دعا ہے. پھر اس کے بعد دشمنوں کی نابودی کی دعا کریں, اسرائیل کے نابودی کی دعا کریں, فلسطین کے کامیابی کی دعا کریں, ظالمین کے ختم اور تمام ہو جانے کی دعا کریں, اپنے اندر الہی توفیقات کے پیدا ہونے کی دعا کریں. کربلا آ کے اگر کوئی شہادت کی دعا نہ کرے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس نے کربلا میں دعا ہی نہیں مانگی, کہیں اور دعا مانگی ہے. یہ وہ سرزمین ہے کہ جہاں پہ ہم لوگ چل رہے ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ زمانہ گزر گیا, لیکن ہر قدم وہ قدم ہے کہ جہاں پہ کسی نہ کسی شہید کا خون گرا ہے. اس سرزمین پہ چلنے کے بعد شہادت کی دعا نہ کی جائے تو پھر عجیب ہے دعا. یہ وہ دعائیں ہیں کہ جن دعاؤں کے بعد پہ ہمیں نہیں لگتا کہ انسان کو ایسا بھی کچھ یاد رہ جائے گا کہ ہمارے جیب میں کچھ کمی ہے, ہمارے گھر میں کچھ کمی ہے. کربلا میں آنے کے بعد جب کربلا کی غربت کو یاد کریں گے تو ہمیں ایسا لگے گا کہ ہمارے پاس بہت کچھ ہے. اس کو بھی اللہ کے راہ میں قربان کر دینا چاہیے. خوب, سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم سرزمین کربلا پہ ہیں, اس بات کا احساس کریں اور اس احساس کے ساتھ ساتھ اپنے وجود میں کس طرح کی اور کیسی تبدیلی ہونی چاہیے وہ تبدیلی پیدا کریں. یقیناً حرم آپ میں سے بہت سے لوگ گئے ہوں گے یا جائیں گے انشاءاللہ. حضور ذہنی کے ساتھ حرم جائیں, یعنی نفس اور ذہن ایسا حاضر ہو کہ ہم وہاں جا رہے ہیں کہ جہاں پہ خود ہمارا امام موجود ہے اور بیٹھا ہوا ہے. امام کے سامنے ہم کیسے جائیں گے, کس شکل میں جائیں گے, کس انداز سے جائیں گے, اور بہت سی چیزیں ہیں. اب ہم شاید اس میں زائرین سب کی بڑی اہمیت ہے. بعض اوقات کبھی ہوتا ہے کہ ہمیں دھکا لگ گیا, کہیں راستہ رک گیا, کچھ مشکل ہو گئی, جھنجھلاہٹ آ جاتی ہے, ناراضگی ہو جاتی ہے, کسی کو جھڑک دیتے ہیں. بچیں ان چیزوں سے. سب ظاہر ہیں, صرف ہم ظاہر نہیں ہیں, باقی جو ہیں وہ بھی ظاہر ہیں. اور ہمیں یہ نہیں معلوم کہ نفس کے اعتبار سے ہم بڑے ظاہر ہیں یا وہ بڑا ظاہر ہے. ہو سکتا ہے وہ ہم سے بہتر. دوسروں کی رعایت کی جانی چاہیے. زری تک پہنچ جانا, زری کو مس کر لینا اور بوسہ دے دینا یقیناً بہت اہم چیز ہے, لیکن کسی کو اذیت پہنچا کے یہ کام کرنا پھر اہمیت نہیں رہ جاتی اس کی. ایسا نہ ہو کہ ہم کسی کو دھکا دے دیں, کسی کو چوٹ پہنچا دیں, کسی کو تکلیف پہنچائیں, پھر اس کے بعد ہم زری تک پہنچیں. خوب زری کے سامنے پہنچ گئے, کافی امام کے سامنے پہنچ گئے. وہ جو جتنی روایاتیں ہیں اور اہمیت ہیں جتنی, وہ اس بقعے کی ہے, گنبد کے نیچے کی ہے. اس بقعے کی ہے, گنبد کے نیچے کی ہے. تو بہت سی چیزیں ہیں کہ جو آداب میں سے ہے. تو راستے میں بھی کوشش کریں کہ
زائرین کے ساتھ اچھے رویے سے پیش آئیں. ہو سکتا ہے کہ وہ سامنے والا شاید آپ کے ساتھ کچھ زیادتی کرے، پھر بھی اچھے رویے سے پیش آئیں. یہ اخلاق ہے، اور اس اخلاق کو لے کے جائیں یہاں سے. خوب، اس پہ مزید بات نہیں کریں گے. ہم اپنی گفتگو کو جو ہم آپ کے سامنے کر رہے تھے وہ آگے بڑھائیں گے، اور پھر اس کے بعد 40 سے متعلق بس یہی 2 نکتے اور زحمت تمام. ہماری گفتگو فلیرحل معنا. اب ہم یہاں پہ پہنچ گئے کہ ہم کربلا میں امام کی زری کے سامنے آ گئے. اب یہاں سے ہمارا سفر شروع ہوگا فلیرحل معنا، امام کے ساتھ چلنے کا. کیسے چلے امام کے ساتھ؟ اس سے پہلے ہم نے آپ کے سامنے جسم کا سفر اور نفس کا سفر بتایا تھا، اور اس سے متعلق بہت ساری چیزیں بتائی تھیں، اور ہماری بات اس مقام تک پہنچی تھی توحید. خوب، اس توحید کے مسئلے کو فی الحال ابھی روک کے اسی کے ساتھ دوسری چیز جو ہم نے لاسٹ گفتگو میں عرض کی تھی کہ توحید اور ولایت بہت نزدیک کی چیز ہے. ولایت کسے کہتے ہیں؟ یہ ہم نے بارہا یہ بات کہی ہے، اور پھر ہمارے یہاں بہت سی چیزیں ہم سے چھینی گئی ہیں. انہی میں سے ایک چیز ہے غدیر، جو ہم سے چھین لی گئی ہے. آپ غدیر کے جشن کو دیکھیے، عموماً 100% تو نہیں کہتے، لیکن عموماً غدیر کے جشن میں وہ باتیں ہوتی ہیں کہ جو طنز ہوتا ہے دوسروں پہ کہ ہمارے پاس ہے اور تمہارے پاس نہیں. لیکن خود غدیر کو لے کے جو مفہوم سمجھنے والی بات ہوتی ہے وہ عموماً ہمارے یہاں بھی نہیں ہوتی ہے. ہم صرف دوسروں کو مثلاً ٹھینگا دکھاتے ہیں، ہمارے پاس ہے تمہارے پاس نہیں. اگر یہ مائک ہمارے پاس ہے اور ہم اس کو آف کر دیں اور آپ سے کہیں آپ کے پاس نہیں ہمارے پاس ہے، تو ہونے کا فائدہ کیا ہے؟ استعمال تو ہم بھی نہیں کر رہے نا. تو جس چیز کو استعمال نہ کیا جائے اس کو ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. غدیر کسے کہتے ہیں؟ غدیر کو لے کے ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں؟ غدیر کو لے کے ہمیں کیا اللہ کے نزدیک جواب دینا ہے؟ ایک ولایت ہے. ولایت یعنی ہمارے نفس پہ ہم سے زیادہ ہمارے امام کا حق. اور یہ امام کا حق امام کا اپنا ذاتی حق نہیں ہے، رسول کا حق. رسول سے ٹرانسفر ہوا ہے امام پہ، اور رسول کا حق بھی رسول کا اپنا ذاتی نہیں ہے، اللہ کا حق. انما بسم اللہ الرحمن الرحیم، بات شروع یہاں سے ہوتی ہے انما ولیکم اللہ. اصل ہمارا ولی اللہ ہے، ذات پروردگار. ہم سب ولایت کو مانتے ہیں، اور کافی حد تک اگر ترجمہ اور یہ ساری چیزیں معلوم ہے تو ایکسیپٹ بھی کر لیتے ہیں. مشکل لیکن کہیں نہ کہیں آتی ہے کہ پورے وجود کو امام کے حوالے نہیں کر پاتے. امام سے نزدیک ہونے کے لیے جو سب سے بیسک چیز ہے وہ یہ ولایت ہے. ہمارا جسم اس بقعے میں پہنچ جائے گا، اس گنبد کے نیچے پہنچ جائے گا، لیکن نفس اس وقت تک نہیں پہنچے گا جب تک کمپلیٹ ولایت نہ ہو، یا دوسرے الفاظ میں کہا جائے کمپلیٹ توحید نہ ہو. اگر نفس میں سرکشی ہے تو نفس نہیں پہنچ پائے گا امام کے نزدیک، امام سے دور رہے گا. کیسے؟ امام سے نزدیکی جسم کی نزدیکی نہیں ہے، ہدف کی نزدیکی ہے، مقصد کی نزدیکی ہے، تحریک کی نزدیکی ہے، کردار کی نزدیکی ہے. اور اگر پوری طریقے سے ولایت ایکسیپٹ نہیں ہے تو کردار دور ہے امام سے، کردار نزدیک نہیں ہے. جب ہم ولایت یا دین پہ عمل کرتے ہیں، عموماً ہمارے یہاں اس کو دین کے نام سے کہا جاتا ہے، جب ہم دین پہ عمل کرتے ہیں تو ایک ایسا دائرہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ کوئی چیز دخل نہیں دیتی ہے، جہاں پہ اس کے بعد پھر ہم دین کو بھی فالو نہیں کرتے، ہم اپنے حساب سے عمل کرتے ہیں. آج کی تعبیر میں ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایسا ہمارا اپنا دائرہ ہوتا ہے کہ جس میں ہم وہ کرتے ہیں جو ہم خود چاہتے ہیں. ہمیں یہ پسند ہے، ہمیں نہیں پسند ہے، ہم یہ چاہتے ہیں، ہم اس میں اسے کہہ سکتے ہیں ایک کمفرٹ زون ہوتا ہے ہمارا. یہ وہ جگہ ہوتی ہے کہ جہاں پہ ہماری خواہشات کی حکومت ہوتی ہے، جہاں پہ ہمارے انانیت کی حکومت ہوتی ہے، جہاں پہ ہمارے تکبر کی حکومت ہوتی ہے، جہاں پہ ہمارے اپنے مرضی کی حکومت ہوتی ہے. جس دائرے تک یہ ساری چیزیں ہیں، اس
دوری اور اس فاصلے تک ہم امام سے دور ہیں. جہاں تک ہمارا اپنا کمفرٹ زون ہے اس دوری تک ہم امام سے دور ہیں, امام سے نزدیک نہیں. نزدیک ترین حالات میں جانے کے بعد کربلا میں کون لوگ آئے تھے جن کو امام کی مرضی کے علاوہ کسی اور چیز سے ذرا بھی لگاؤ نہیں تھا, وہ پہنچے تھے. وہ امام تک پہنچ سکتا ہے کہ جس کے پاس امام کی مرضی سے زیادہ کسی چیز کی بھی اہمیت نہ ہو. ایک مطلب یہ طے ہو گیا کہ ہمارا امام یہ چاہتا ہے, ختم. اب اس کے بعد کسی چیز کی کوئی حیثیت نہیں, کسی چیز کی کوئی ویلیو نہیں, کسی چیز کی کوئی اہمیت نہیں. توحید کا مطلب کیا ہے؟ توحید میں ایک بہت بڑی گفتگو ہے توحید عملی کی. ہم نے شروع میں کہا بھی تھا, آج صرف تھوڑا سا اشارہ کریں. زبان سے ہم ہمیشہ کہتے ہیں توحید, ہم اللہ کو مانتے ہیں, اللہ ایک ہے, صحیح. لیکن جب ہم عمل کرتے ہیں تو ہمارے عمل میں کیا صرف اللہ ہوتا ہے یا اللہ کے علاوہ کوئی شریک ہوتا ہے؟ یہی جب ولایت کے مطابق عمل کریں گے کہ ہمارا اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے, امام ہم سے کیا چاہتا ہے, رسول ہم سے کیا چاہتا ہے, تو یہ خود بخود وہی کام ہوگا کہ جو صرف اور صرف اللہ کے لیے ہوگا. یہ توحید یعنی ہمارے کاموں میں, ہمارے اٹھنے میں, ہمارے بیٹھنے میں, ہمارے سوچنے میں, ہر چیز میں توحید اثر انداز ہوگی. تو توحید اور ولایت کے بیچ میں جیسا کہ ہم نے عرض کیا کوئی فاصلہ نہیں ہے, ایک ہی چیز ہے. ولایت کا اتنا کام ہے کہ ولایت ہم کو لے کے توحید تک پہنچا دیتی ہے. ولایت وسیلہ ہے, ذریعہ ہے توحید تک پہنچانے کا. اگر ہم اپنے آپ کو اپنے امام کے حوالے کرتے ہیں تو ہم توحید تک پہنچ گئے, اور اگر ہم نے اپنے آپ کو امام کے حوالے نہیں کیا, تھوڑا سا بچا کے رکھ لیا, جتنا بچا لیا اتنے توحید تک نہیں پہنچے, یعنی اتنے مشرک ہیں ہم. شرک جلی نہیں ہے لیکن شرک خفی تو ہے, اتنا شرک ہے ہمارے اندر. یہ سرزمین توحید کی سرزمین ہے جس کے ذہن میں اللہ کے علاوہ, ولایت کے علاوہ ایک ذرا سا بھی ذرہ یا شائبہ کچھ اور تھا, وہ کربلا نہیں پہنچ پایا. کسی چیز سے کوئی محبت ہو, جس کو زندگی سے محبت تھی وہ نہیں پہنچ پایا, جس کو دنیا سے محبت تھی نہیں پہنچ پایا, جس کو مال و دولت سے محبت تھی نہیں پہنچ پایا, جس کو شہرت سے محبت تھی نہیں پہنچ پایا, جس کو عہدے و منصب سے محبت تھی نہیں پہنچ پایا, جس کو اپنے فیملی, مال, کسی چیز سے محبت تھی وہ کربلا نہیں پہنچ پایا. کون پہنچا؟ کہ جس کو سب سے زیادہ صرف اور صرف ذات پروردگار سے محبت تھی. اتنا اگر اپنے وجود میں ہم اتنی تبدیلی پیدا کر لیں تو یہ ہمارے نفس کے اندر انقلاب ہے. اور کربلا کی زمین میں پہنچ کے نفس میں انقلاب نہ پیدا ہو تو یہ ایسے ہی جسم کربلا آ ہی نہ ہو. کربلا آنا نہ آنا ہمارا برابر. اپنے نفس میں یہاں پہنچ کے اپنے نفس میں انقلاب پیدا کریں. اتنی ساری جو آپ اس کو دو اعتبار سے دیکھیے. مختلف جگہوں پہ ایسا لگتا ہے کہ ہمارا دشمن ان چیزوں کو ہم سے زیادہ سمجھتا ہے. اسی کربلا کی زیارت کے لیے کہ جہاں بہت آسانی سے آ گئے ہیں, بہت ہی آرام سے ہم رہ رہے ہیں, بہت ہی آرام سے ہم سو رہے ہیں, کھا پی رہے ہیں, اور اپنی مرضی کے حساب سے جاتے ہیں, زیارت کر کے آ جاتے ہیں, بہت ہی ٹھیک ٹھاک. لیکن ماضی میں ایسے حالات گزرے ہیں کہ یہاں تک پہنچنے کے لیے لوگوں کو جان دینی پڑتی تھی, لوگوں کو اعضائے جسم کٹوانے پڑتے تھے. کبھی سوچا ہے کہ دشمن کو کیا پرابلم تھی؟ ایک قبر ہے, لوگ جا کے قبر کی زیارت کریں گے, لوٹ آئیں گے, تمہیں کیا پرابلم؟ سوچنے کی چیز ہے نا. کیوں اتنی پابندیاں تھیں سرکار سید الشہداء کی زیارت پہ؟ اور ابھی صدام کے زمانے کے جو حالات ہیں وہ بھی کم نہیں تھے جو ہم لوگوں نے دیکھے, مگر جو ماضی کے حالات ہیں. یہی حرم جس کو آپ دیکھ رہے ہیں, تاریخ میں کتنی مرتبہ اس کو مسمار کیا گیا.
یہی سرزمین جو اطراف کی ہے، یہاں پہ کھیتی کی گئی ہے، ہل چلائے گئے ہیں۔ ٹھیک ہے کہ وہ ایسے حالات ہوئے کہ اصل قبر تک یہ چیزیں نہیں پہنچ پائیں، ساری چیزیں روایات میں موجود ہیں، تاریخ میں موجود ہے۔ کیوں دشمن اس حرم کے لیے اتنا پریشان ہے؟ اس لیے کہ معلوم ہے کہ یہ قبر نہیں ہے، یہ وہ جگہ نہیں ہے کہ جہاں پہ کوئی مردہ ہے جو سو رہا ہے، نہیں، یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں سے حیات بڑھتی ہے، جہاں سے انقلاب بڑھتا ہے، جہاں سے لوگوں کو جینے کا سلیقہ ملتا ہے، جہاں سے لوگوں کو زندگی کا ہدف مل جاتا ہے، مقصد مل جاتا ہے۔ اور اگر ان ساری چیزوں کو لیے بغیر ہم لوٹ جائیں تو ان کا کام ہو جائے گا کہ جو نہیں چاہتے تھے تو ٹھیک ہے، ان کے حساب سے ہم ان کے شرائط پہ ہم آئے، امام کے شرائط پہ نہیں آئے۔ اگر اس کربلا کی زمین پہ ہم معرفت کے کانوں سے سنیں، اس شروع کی گفتگو سے بھی اس کو آپ اگر ربط دیں، معرفت کے کانوں سے سنیں تو یہیں کہیں ایک وہ بھی آواز ہم کو سنائی دے گی کہ ہے کوئی مدد کرنے والا جو ہماری مدد کرے، ہے کوئی مدد کرنے والا کہ جو ہماری مدد کرے۔ ہم مدد کرنے آئے ہیں یا مدد لینے آئے ہیں، یہ ہم کو فیصلہ کرنا پڑے گا۔ اس فرق کے ساتھ حرم میں جائیں۔ اگر ہم نے اپنے وجود کو ولایت کے حوالے کر دیا تو ہماری زندگی میں ایسی کوئی چیز بچے گی نہیں کہ ہم امام کے سامنے آ کے اپنی فرمائش اور خواہشات کو رکھیں۔ پھر یہی بچے گا کہ مولا ہم آپ کی خدمت میں کیا حاصل کر سکتے ہیں۔ لہٰذا یہ اس ولایت کے مسئلے کو کہ ایک ہمارا کمفرٹ زون ہے، اور اس کمفرٹ زون میں ہم اپنی مرضی کے مطابق کام کرتے ہیں، جہاں پہ ہماری صرف خواہشات ہوتی ہیں، جہاں پہ ہماری انا ہوتی ہے، جہاں پہ ہمارا تکبر ہوتا ہے، جہاں پہ ہماری ضد ہوتی ہے، یہ وہ جگہ ہوتی ہے جو ولایت سے خالی ہوتی ہے۔ اور یہ جو جگہ ہے کہ جہاں پہ ہمارے اپنی خواہشات ہیں، یہ اس مابقی ولایت کو بھی خراب کر دیتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ٹھیک ہے چلیں ہم اتنے تو ادھر ہیں باقی ادھر، نہیں، یہ اس مابقی ولایت کو بھی خراب کر دیتی ہے۔ اس ولایت کو بھی بچانے کے لیے ضروری یہ ہے کہ اس شرک کو یا اس سرکشی کو یا ان خواہشات کو مارا جائے، پورے وجود کو امام کے۔ ہم نے مثال بھی دی تھی آغاز میں، جناب حر آغاز میں ایسا نہیں تھا کہ پوری طریقے سے امام کے دشمن تھے، ایک احترام تھا ذہن میں، ایک رسپیکٹ تھی، ایک محبت تھی، ہے نا، بہت ہی سامنے کو اس پہ مشہور، چونکہ مثال ہے مشہور ہے، پسر سعد، ایسا نہیں تھا کہ امام حسین کو پہچانتا نہیں تھا، بہت سے لوگوں سے زیادہ پہچانتا تھا۔ جب پسر سعد کو یہاں کا سپہ سالار بنانے کی بات کی عبید اللہ ابن زیاد نے، تو جتنے اس کے ساتھی تھے، دوست احباب رشتہ دار، سب نے منع کیا، دیکھو اس معاملے میں مت پڑنا۔ 3 دن تک پسر سعد تقریباً لشکر کے ساتھ کوفے کے باہر اس کو روکا گیا، اور 3 دن میں اس کے اندر خواہش ابھری رائے کی حکومت کی، اور پوری ایک چیز ہے وہ بھی ہم نہیں اس کو چھیڑیں گے، لیکن باوجود اس کے کہ پہچانتا تھا، اس نے فیصلہ کر لیا کہ ہم کو جانا ہے قتل حسین کے لیے، پہچاننے کے باوجود۔ جناب حر کے دل میں بھی وہ بھی پہچانتے تھے، وہ بھی جانتے تھے، قافلے کو روکا، لے کے ساتھ میں آئے، صبح عاشور تک پسر سعد کے لشکر میں رہے۔ جب یہ یقین ہو گیا کہ اب جنگ کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے، اور ایک اپنے دل میں اضطراب محسوس کیا، بے چینی محسوس کی، پریشانی محسوس کی، اور فوراً فیصلہ کیا، اور پسر سعد کے لشکر کو چھوڑ کے سرکار سید الشہداء کی طرف آ گئے۔ حقیقی محبت، حقیقی معرفت وہ ہے کہ جو انسان کو دشمن کے خیمے سے نکال کے امام کے خیمے تک پہنچا دے، یہ حقیقی معرفت ہے۔ اور اس محبت اور معرفت کا کوئی فائدہ نہیں
کہ جو انسان کو شک سے نکال کے دشمن کے یقین تک پہنچا دے. کس کام کی ہے وہ؟ کسی کام کی نہیں. بہرحال جناب حر کے وجود میں ایک انقلاب برپا ہوا اور اس انقلاب نے حر کو جناب حر بنا دیا. کیوں نہ ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ یہاں پہ آ کے ہمارے وجود میں ایک ایسا انقلاب پیدا ہو جائے کہ جو ولایت کے مراحل باقی ہیں کہ جہاں تک ہمارا نفس ولایت کو ایکسیپٹ نہیں کر پایا ہے، جب بھی ہم محسوس کریں کہ ہماری خواہش بیچ میں آتی ہے، ہماری تمنائیں بیچ میں آتی ہیں، بہت سے مسائل ہوتے ہیں نا، لوگ کیا کہیں گے، فلاں کیا ہوگا، فلاں کیا ہوگا. دیکھیں یہاں پہ پھر ایک مسئلہ، چونکہ ہم نے عرض کیا نا کہ یہ توحید وہ الگ الگ نہیں، پھر ایک مسئلہ سامنے آتا ہے. ہم اس کو آج چھیڑ دیں انشاءاللہ، آج پورا ہوا تو ہوا، ورنہ ہم کس کے بندے ہیں؟ بندے کا مطلب معلوم ہے؟ بندہ عموماً استعمال ہوتا ہے غلام کے معنی میں، کہ جو پوری طرح سے جس کے کنٹرول میں ہو. استعمال ہے، اس کی مزید وضاحت میں بھی نہیں جا رہے. پوری طرح سے جس کے کنٹرول میں ہو کہتے ہیں یہ فلاں کا بندہ ہے عرف عام میں. ہم کس کے بندے ہیں؟ کسی سے پوچھیے آدمی کہے کہ اللہ کے بندے. نہیں ہے، غلط ہے. بعض اوقات کوئی کام کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں، محبت ہے امام سے، سب کچھ ہے، لگاؤ ہے. یہ بہت چھوٹے چھوٹے پوائنٹس ہیں کہ جہاں پہ ہمارے پیر پھسلتے ہیں تو پھر ایک مرتبہ انسان کا پیر پھسل گیا اور اپنے کنٹرول سے نکل گیا تو پھر نہیں معلوم کہاں گرے گا اور کیسے گرے گا اور کیا ٹوٹے گا، کچھ نہیں معلوم ہوتا ہے. لہٰذا کوشش یہ کریں کہ پھسلنے ہی نہ پائے. بہت سی جگہوں پہ انسان معلوم بھی ہے صحیح کیا ہے، جانتا بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن جب فیصلہ لینے لگتا ہے تو سوچتا ہے کہ مثلا لوگ کیا کہیں گے، کس کے بندے ہو گئے، لوگ کیا. یہ مشکل ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہے. بہت ساری ہماری زندگی صرف اس بیس پہ طے ہوتی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے. ہمیں کیسے رہنا ہے، کیسے اٹھنا ہے، کیسے کھانا، بہت ساری زندگی اسی مسئلے پہ طے ہوتی ہے. ہم کس کے، ہمارا دل چاہتا ہے، ہم کس کے بندے ہوئے؟ خواہشات کے بندے ہوئے. زمانہ ایسا ہے، ہم کس کے بندے ہو گئے؟ زمانے کے بندے ہو گئے. کلچر یہ ہے، ہم کس کے بندے ہوئے؟ کلچر کے بندے ہو گئے. ہم کبھی ماحول کے بندے ہوتے ہیں، کبھی ذائقے کے بندے ہوتے ہیں، کبھی کلچر کے بندے ہوتے ہیں، کبھی کسی کی طاقت کے بندے ہوتے ہیں، کبھی کسی کی دولت کے بندے ہوتے ہیں، کبھی عہدے کے بندے ہوتے ہیں. خوب اللہ کی بندگی کہاں بچی؟ بندگی صرف نماز کے پڑھ لینے کا نام نہیں ہے، بندگی اپنے وجود کو اللہ کے حوالے کرنے کا نام ہے. جو انسان اللہ کے علاوہ کسی اور کا بندہ ہے وہ امام حسین کا ناصر نہیں بن سکتا ہے. تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، جو کسی کا بھی بندہ تھا وہ امام کا ناصر. اور مسئلہ امام کے ناصر کی بات نہیں ہے. اگر ہم نے آپ سے عرض کیا کہ امام کے نصرت کے لیے کہیں ایک نحیف سی آواز آتی ہوگی کہ ہے کوئی جو ہمارا ناصر، مسئلہ امام کی نصرت کا نہیں ہے. امام کا ناصر یعنی سرکار سید الشہداء کا ناصر، یعنی امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کا ناصر. لہٰذا اس جہد سے ہم اپنے وجود کی آمادگی کریں کہ ساری بندگی سے یہ وہ ذوات ہیں کہ جو آئے تطہیر کے وارث ہیں. ہم نے ایک بات عرض کی تھی نا کہ شہید متحری کا جملہ تھا کہ اپنی روح کو امام حسین کی روح سے متصل کر لو. اور اس کی نشانی یہ ہے متصل ہونے کی کہ پھر تم گناہوں سے پاک ہو جاؤ گے. زیارت سے پہلے ہم اپنے جسم کو پاک کرتے ہیں، ہم وضو کرتے ہیں، غسل کرتے ہیں، یہ ساری طہارت ہوٹل کے اندر کی ہے. لیکن جس وقت حرم کی طرف بڑھیں اس وقت اپنی روح کو امام کی روح سے متصل کر لیں. یہ روح اس حالت میں امام حسین کے پاس نہ جائے کہ جس میں جو شرک سے بھی آلودہ ہو، خواہشات سے آلودہ ہو، سرکشی سے آلودہ ہو، طاغوتیت سے آلودہ ہو. وہاں جا کے اپنی روح کو ہمارا جسم ذریعہ سے متصل ہو نہ ہو نہیں معلوم، موقع ملے نہ ملے، اس بھیڑ میں شاید اتنا آسان بھی نہیں ہے، لیکن دور کھڑے ہو کے روح کو امام کی روح سے متصل کر لیں، وہ آسان ہے، اس کے لیے کوئی بھیڑ نہیں ہے.
اس کام کے لیے سب چاہیں گے تب بھی ہر ایک کے لیے سناٹے جیسا ماحول ہے، ہر آدمی متصل کر سکتا ہے۔ عزیزان محترم، اگر امام سے کچھ نہ لیں اور جا کے زری پہ گھنٹوں لپٹے رہیں، اس کا فائدہ ہے، یا جا کے کچھ لمحوں کے لیے اپنی روح کو امام کی روح سے متصل کر کے پاک و پاکیزہ بنا لیں گے، اس کا زیادہ فائدہ ہے۔ اپنی اس روح کو خوف سے پاک کریں، اپنی اس روح کو، یہ جو لوگ کیا کہیں گے، یہ خوف ہے ایک طرح کا، ڈر ہے، ڈر کے علاوہ کچھ نہیں۔ ڈرپوک انسان کربلا نہیں آ سکتا ہے، ڈرپوک کیسے کربلا ہے؟ دنیا سے ڈرتا ہے، معاشرے سے ڈرتا ہے، امام حسین کی بات کیسے کرے گا جا کے؟ اس سے ڈر، اس سے ڈر، اس کا خوف، اس کا خوف، نہیں کر سکتا۔ خواہشات سے پاک کر لیں اپنی روح کو، لالچ سے ہر چیز سے پاک کر لیں، جتنی چیزیں ہم نے پاک کر لیں، روح کو امام حسین کی روح سے متصل کر کے پاک و پاکیزہ بنا کے لوٹیں۔ پورے زیارت کے ایام میں ایک زیارت بھی اگر آپ نے ایسی کر لی تو کافی۔ یہ نہیں کہنے کہ بار بار نہ جائیں، نہیں، یہ تو وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ انسان کے اندر ایک اضطراب ہوتا ہے، جائے جائے جائے، جتنا زیادہ ہو جائے، لیکن ہر کوانٹٹی سے پہلے اس کی کوالٹی، بغیر کوالٹی کے کوانٹٹی کا کوئی فائدہ نہیں۔ کوالٹی پیدا کریں پھر کوانٹٹی ہو، پھر کتنی بھی کوانٹٹی ہو، اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے۔ اپنے اندر حسینی شجاعت پیدا کریں، اپنے اندر حسینی انقلاب پیدا کریں، اپنے اندر حسینی جذبہ پیدا کریں، اپنے اندر حسینی تحریک پیدا کریں، اپنے اندر حسینی وہ راہ و رسم پیدا کریں کہ جہاں پہ قربانی کی بات ہو، یہ ساری چیزیں۔ خوب، یہ دوسرا نقطہ تھا کہ جو ہمیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا تھا، یہ موجودہ ہمارے موضوع سے متعلق بھی تھا اور حالات سے متعلق بھی تھا۔ تیسری چیز اربعین، خوب انشاءاللہ ہو سکتا ہے اربعین سے پہلے بھی گفتگو اربعین میں بھی ہو، لیکن یہاں پہ ہم فی الحال آپ کی خدمت میں عرض کیے دے رہے ہیں، لیکن اس لیے بھی عرض کیے دے رہے ہیں کہ شاید اس بار گفتگو کا یہی موقع۔ اربعین کی بہت خاصیت ہے عالم اسلام میں، کچھ دن ہیں کہ جس کی اہمیت ہے، کچھ ہے کہ جن کا تعلق عید سے ہے، مثلا عید مبعث، عید بعثت، ہم بارہا اپنے یہاں کہتے ہیں، بلکہ ہر سال کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے، یعنی ہم پاکستان میں بعض جگہوں پہ دکھتا ہے، زیادہ معلوم نہیں، لیکن ہندوستان میں عید معراج، جتنی بھی پروگرامز ہوتے ہیں وہ سب عید معراج کے نام سے ہوتے ہیں، عید مبعث کے نام سے بہت زیادہ پروگرام ہی نہیں ہوتے۔ تو نام کی حیثیت حد تک بھی جو بہت کم لوگ ہیں کہ جو عید مبعث، یہ سال کے خاص دنوں میں سے، غدیر خاص دنوں میں سے، تو کچھ ہیں تو عیدیں ہیں کہ جو سال کے خاص دنوں میں سے ہیں، لیکن کچھ اس کے علاوہ بھی سال کے خاص دن ہیں، جیسے عاشورہ، جیسے اربعین، اس کا اہتمام کیا گیا۔ زیارت اربعین کا پڑھنا مومن کی 5 علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کی روایت کے مطابق، سنی ہوگی آپ نے روایت، کہ مومن کی 5 علامتیں ہیں، ان میں سے امام نے ایک بتایا زیارت اربعین کا پڑھنا۔ خوب انشاءاللہ ہم لوگ بھی شاید پڑھیں گے، ایک ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ، لیکن وہ جو پڑھیں گے ہم لوگ وہ ظاہر سی بات ہے عربی میں ہوگی، ایک مخصوص ٹیکسٹ ہوگا، اس ٹیکسٹ کو نہیں معلوم پڑھتے ٹائم کتنا ہم سمجھ پائیں، آیا صحیح معنوں میں اس کو پڑھنا کہا جائے گا؟ اسی لیے آج اس گفتگو کا موقع ہے۔ ابھی ہمارے پاس 2 دن ہیں، بہت اتنی لمبی زیارت نہیں ہے، آج سے اس اربعین کے دن زیارت پڑھنے کی پریکٹس کیجیے، پڑھائی جائے گی، کوئی پڑھائے گا آپ کو، چاہے ہم پڑھائیں یا برادران میں خوش لہن وہ پڑھائیں گے، زیادہ اچھا ہے، زیادہ آپ کو اچھا لگے گا، پڑھائی جائے گی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ہوم ورک کر کے آپ کو آنا ہے، اور یہ ہوم ورک کریں۔ آپ اس حد تک زیارت اربعین سے آشنا ہوں کہ جب زیارت پڑھی جانے والی ہو، پڑھی جائے اور جہاں پہ آپ پڑھیں تو آپ کو معلوم ہو کہ آپ امام سے کہہ کیا رہے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم بہت ساری چیزیں کہہ دیں، ہمیں معلوم ہی نہیں کہ امام سے کہہ کیا رہے ہیں، اور بعد میں پھر اس کے خلاف عمل کریں۔
نہیں، ہم لوگ زیارت میں بارہ ہم اس جملے کو عرض کرتے ہیں مثال کے طور پہ، کیونکہ کئی زیارتوں میں آیا ہے جملہ انی سلم لمن سالمکم، جس سے آپ حالت صلح میں ان سے ہم حالت صلح میں ہیں۔ ہمارے ذاتی جھگڑے اختلافات ہوتے ہیں، بہت سے ایسے لوگوں سے ہم حالت جنگ میں ہو جاتے ہیں جن سے اہل بیت حالت صلح میں، تو ہم نے اپنی بات کی مخالفت کی کہ نہیں کی؟ امام کے سامنے بیٹھ کے ہم جھوٹ بولے، غلط ہے کہ نہیں ہے؟ اور اسی کا دوسرا حصہ انی حرب لمن حاربکم، جن سے آپ حالت جنگ میں ہیں ان سے ہم حالت جنگ میں ہیں۔ اب تصور کیجئے، ائمہ کی سیرت دیکھیے کہ جو ذرا سا بھی دین کے خلاف ہوتا تھا ائمہ ان سے حالت صلح میں نہیں ہوتے تھے، اور کتنے ایسے لوگ ہیں جو دین کے دشمن ہیں، ہم ان سے، ہمارے جیسے لوگوں کا تجربہ ہوتا ہے، کہیں بھی جائیں مجلس پڑھیں، ہم جگہ کا نام یہ سب نہیں لیں گے، تو جب اتنے ہیں تو ارے آقا آپ نے اسرائیل کو کہہ دیا، کیوں کیا ہوا، مشکل کیا ہے؟ ہمارا تو سارا کاروبار وہیں سے چلتا ہے۔ اب آپ سوچئے کہ یہ دشمن سے راہ و رسم بھی رکھنا چاہتے ہیں اور امام حسین کا ذکر بھی کرنا چاہتے ہیں، کیسے جمع ہو سکتا ہے؟ پھر اس کے بعد ہم فرش اعضا پہ بیٹھ کے کہتے ہیں انی حرب لمن حاربکم۔ اللہ اکبر۔ کیا حقیقت ہے اس کی؟ ان جملوں کو پہچانے، اگر یہی جو باتیں ہم زیارتوں کے ذریعے سے، ان چیزوں کے ذریعے سے، دعاؤں کے ذریعے سے کہتے ہیں یا مانگتے ہیں یا پکارتے ہیں، اس کے مفہوم کو ہم پہچان لیں تو واقعی تہذیب نفس کے لیے، ہمارے وجود کے انقلاب کے لیے کافی ہے، بہت کچھ تبدیلی ہو جائے گی۔ لہٰذا ٹائم نکال کے، جس طریقے سے آپ کے لیے بہت ساری چیزیں یہاں پہ اہم ہیں، اسی طریقے سے یہ بہت اہم ہے کہ آپ زیارت اربعین جو پڑھنی ہے، اس زیارت اربعین کے مفہوم، یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ زیارت اربعین یاد کریں، یہ بھی نہیں کہہ رہے ہیں کہ اس کے ترجمے کو یاد کریں، ممکن بھی نہیں ہے، 2 دن میں کیسے ہو سکتا؟ ممکن ہے؟ نہیں ممکن۔ لیکن اس مفہوم کو ذہن میں رکھیں کہ ہم امام سے، ہمیں آج سے 2 دن بعد امام سے بات کرنی ہے، کیا کہنا ہے، ہم یہ اس کی آمادگی کر رہے ہیں۔ امام سے بات کرنی ہے، کسی ایسے ویسے سے نہیں بات کرنی ہے، امام سے گفتگو کرنی ہے۔ بعض اوقات ابھی ایک بار کی شروع میں ہم کو یہ بات عرض کرنی چاہیے تھی، ذہن میں پہ آ گئی تو یہ بھی عرض کرتے چلے۔ بعض اوقات بعض لوگوں نے سوال کیا کہ مثلا کون کون سی ہیں جو زیارت معصورہ زیارتیں ہیں وہ پڑھیں، جو معصورہ معتبر زیارتیں پڑھیں، جا کے زیارت امین اللہ ہے، زیارت جامعہ ہے، زیارت وارثہ ہے، جتنی بھی جو بھی آپ کو پڑھنا ہے، لیکن ایک ٹائم ایسا رکھیں اپنی زیارت میں کہ جس میں آپ خود امام سے اپنے الفاظ میں، اپنے انداز میں اپنی گفتگو کیجیے، اپنی بات کیجیے امام سے۔ وہ اس لیے ہم پڑھ رہے ہیں کیونکہ کسی معصوم نے ہم کو بتایا ہے کہ اب جب تم کسی معصوم کے سامنے جاؤ تو ان آداب سے گفتگو کرو، ایسے بات کرو۔ یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمارا معافی ضمیر ہے، امام سے نزدیک تو کوئی نہیں نا ہمارے لیے، اور امام سے زیادہ ہمارا خیر خواہ بھی کوئی نہیں ہے مخلوقات میں، لہذا اپنے معافی، تاکہ ایک وہ اپنائیت اور رشتے کا احساس ہو۔ بس یہ ہمارے 2-3 موضوعات تھے جس پہ ہم نے اپنے گفتگو کو ختم کیا۔ اسی زیارت کے سلسلے میں سرکار سید الشہداء کا حرم، ایک طرف جناب عباس کا حرم، ایک طرف سرکار سید الشہداء کا حرم، اسی سرکار سید الشہداء کے حرم میں زری کے پاس، نہیں معلوم اس بھیڑ میں کس نے دیکھا نہیں دیکھا، لیکن جب کم بھیڑ میں آئے دیکھیں تو وہیں زری کے پاس ایک گوشے میں قتل گاہ، جہاں پہ امام کو قتل کیا گیا ہے، اور اسی حرم سے اگر آپ باہر نکلیے تو سامنے تلہ زینبیہ ہے، تھوڑی دور پہ خیمہ گاہ۔ آپ تصور کیجئے کہ اس منظر کو، کربلا ہے نا، یہاں پہ تو
ایک زمین کے حصے پہ پوری تاریخ جو گزری ہوئی. تصور کیجئے کہ اس قتل گاہ سے تلہ زینبیہ کا فاصلہ کتنا ہے. اور سوچئے کہ جب بہن اس تلہ زینبیہ پہ کھڑی ہوگی سامنے قتل گاہ میں بھائی کو قتل کیا جا رہا. اس سے سخت منظر کسی بہن نے کیا دنیا میں دیکھا ہو؟ اس سے سخت کوئی ایسا واقعہ دنیا میں رونما ہوا ہوگا؟ بس آپ کی آوازیں بلند ہو گئی. اس لیے کربلا یہاں الفاظ کے ہم محتاج نہیں. ایک جملہ جناب زینب کو کہہ کے آپ کی اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہیں کہ جس بہن نے اپنی آنکھوں سے حسین کو قتل ہوتے ہوئے دیکھا، قتل کے بعد جب آواز سنی کہ گھڑ سواروں ابھی گھوڑوں سے نہ اترنا، ابھی لاشوں کو پائمال کیا جائے گا، سوچئے کہ زینب پہ کتنا سخت گزرا کہ زینب نے پسر سعد کو خطاب کیا، پسر سعد کیا ہو گیا؟ میرے ماجائے کو تو پائمال کرے گا. راوی کہتے ہیں کہ زینب کی آواز میں اتنا درد تھا کہ پسر سعد کے بھی آنکھوں سے آنسو آ گئے. پسر سعد بھی رونے لگا، کچھ جواب نہیں دے پایا. ایک مرتبہ منہ گھما کے چلا گیا، اس لیے کہ پائمالی کے حکم کو بھی واپس نہیں لینا چاہتا تھا. زینب کو جواب دینے کے لیے بھی اس کے پاس کچھ نہیں تھا. بہن دیکھتی رہی، بھائی کا لاشا پائمال ہو گیا. اللہ حسین کی غربت. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. رضا بقضائه وتسلیما لأمره. الہی بحق الزہرا وابیہا وبعلہا وبنیہا. پانے والی اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما لے. پانے والے ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرما. بارلا اعمال قبیحہ سے محفوظ رکھ. پانے والے ہمارے گناہوں کو بخش دے. بارلا ہمارے مرحومین کو بخش دے. پانے والے اسلام و مسلمین کے حفاظت فرما. بارلا دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر دے. پالنے والے ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھ. بارلا رہبر و مراجع کو طول عمر عنایت فرما. بارلا ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شریک ہونے کی توفیق عنایت فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم.